اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 231 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ مریم کی آیت نمبر 64 سے لے کر 98 آن ورڈز اینڈ تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک۔ اب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں اترتے مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رب کے حکم کے ساتھ۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اور اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان میں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس ہستی کے مثل اور ہستی کو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ سے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو وہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی پیدا کیا، اسے تخلیق کیا جبکہ وہ کوئی شے نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم والشیاطین، اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم ہم انہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ان سب کے سب لوگوں کو، چاہے انسانوں میں شیاطین ہوں یا جنوں میں شیاطین ہوں، گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد جمع کر لیں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر اس کے بعد ہر گروہ میں خاص طور پر ان لوگوں کو الگ کیا جائے گا جو رحمان کے مقابلے پہ سب سے زیادہ نافرمان تھا، اس کو سب سے زیادہ دوسرے کافروں کی نسبت سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ حقدار ہیں اس آگ میں جلائے جانے کے، زیادہ تپائے جانے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور یہ آپ کے رب پر لازمی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، تو پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں تقوی کی روش اختیار کیا کرتے تھے، ڈر ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گری ہوئی حالت میں رہنے دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ اہل ایمان سے کہیں گے أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ بتاؤ کون سے لوگ ہیں جن کا دنیا میں رہائش کا معاملہ اچھا ہے اور ان کی آرام گاہیں ہیں دنیا میں، اور ان کی نشستیں بھی بڑی خوبصورت ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ان مشرکین عرب سے پہلے ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بہتر تھیں اور سج دج کے اعتبار سے بھی ان سے بہتر تھیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ جو گمراہی میں مگن ہیں تو پھر رحمان بھی اسے دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یہاں تک کہ اس طرح ڈھیل دیے جانے والے لوگ دیکھ لیں گے جو ان سے وعدہ ہوا تھا،
کون سا وعدہ؟ دنیا میں عذاب یا موت کا وقت قریب آ جانا یا قیامت کا قائم ہونا. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو عنقریب اسے پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو مکان کے لحاظ سے برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے بھی برا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٌ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہی بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے، اور انہی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کیا تم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور مجھے دیا جائے گا زیادہ مال اور اولاد، یعنی آخرت کی زندگی میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی ہونے والا ہے. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب پر کوئی اطلاع ملی ہے یا کوئی رحمان کے ہاں اس کا کوئی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا ہے اس سے کہ ہاں آخرت میں بھی تمہیں زیادہ نوازوں گا. کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم دیکھ لیں گے جو یہ کہتا ہے اور لمبا کر دیں گے عذاب کو اس کے لیے خوب لمبا عذاب. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور ہم ہی وارث ہوں گے اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت کے اس دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی وہ اکیلا اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ان کے مددگار بنیں گے. کلا، ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں وہ جو جھوٹے خدا بنا لیے انہوں نے اپنی مرضی سے، وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے اور وہ خود ان لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے جو ان کے ساتھ عقیدے وابستہ کیے ہوئے تھے. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسلط کر دیا ہے شیاطین کو کافروں پر بسبب ان کے کفر کے، تاکہ وہ انہیں وقتاً فوقتاً اکساتے رہیں. فلا تعجل علیہم، پس ان پر آپ عذاب کے لیے جلدی نہ کریں. انما نعد لهم عدا، بے شک ہم تو ان کی زندگی کی گنتی گن رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الا الرحمن وفدا، اس قیامت کے دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے حضور مہمان بنا کر. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور جو رحمان کے مجرمین ہیں ان کو پیاسا ہانکیں گے جہنم میں، جہنم کی آگ کی طرف. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور کوئی اختیار نہیں ہوگا اس دن شفاعت کا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی وعدہ لے لیا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی بیٹا اپنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، اے کافر منکرو بے شک یہ تم ایسی سخت بات کر رہے ہو. تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے. وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنا لے. ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں مگر یہ کہ وہ رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے حاضر ہوگا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور سب کو اچھے سے اپنی گنتی میں گن رکھا ہے.
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ سب کے سب پیش ہوں گے اپنے رب کے حضور قیامت والے دن تنہا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو عنقریب رحمان کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دے گا، عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر اتار کر آپ کے لیے آسان کر دیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں کہ آخرت میں ان کے لیے انعام ہے۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس کے ذریعے ڈر بھی سنائیے اس قوم کو جو جھگڑالو ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی قومیں ہم نے مشرکین عرب سے پہلے ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو اس دنیا میں؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا ان کی کبھی کوئی آہٹ بھی تم محسوس کرتے ہو؟ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی صورت کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔